ریاست کے حوالے سے بات چل رہی تھی، کچھ حوالے تو کل میں نے بتا دیے تھے کہ ہمارے دین میں ریاست کی کیا اہمیت ہے، کچھ حوالے اور بتا دوں۔ وہ لوگ جنہوں نے ریاست کے اوپر بہت کام کیا ہے، ریاست کے احکام پہ، ریاست کے مسائل پہ، ریاست اسلامیہ کے فلسفے پہ، اس میں علامہ طرطوشی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت نمایاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیس فوق السلطان العادل منزلۃ الا لنبی مرسل و ملک مقرب، کہ نبی مرسل اور ملک مقرب کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سلطان عادل کا۔ امام ابو منصور ماتریدی جن کو مشہور کتنے بڑے امام ہیں متکلمین کے، اور وہی کہتے ہیں کہ اشرف منازل الآدمیین النبوہ ثم الخلافہ، نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ریاست کا۔ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ جو یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے طلباء کو ہم تیار کر کے اور ان کو سیسس کرا کے مختلف جگہوں میں بھیجیں، عدالت میں، دوسری جگہوں میں، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے، یہ بھی نبوت کا کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ علامہ ابن ارزق کہتے ہیں انہ باجماع اعظم ثوابا من سائر من عمل بطاعت اللہ، کہ جتنی بھی طاعات ہیں، اعمال ہیں، اس پر اجماع ہے کہ سب سے افضل ریاست ہے، ریاست کو انہوں نے سب سے افضل قرار دیا۔ شیخ عز الدین ابن عبد السلام جو مجددین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان الولایات من افضل الطاعات، اس پہ اجماع ہے کہ جو ریاست اور ریاست سے متعلقہ امور ہیں یہ افضل الطاعات۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی علاقے کا کوئی حکمران ہوتا ہے، کوئی بڑا ہو چھوٹا، اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے تو اس علاقے میں جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا ثواب اس کو مل رہا ہو۔ من رابط وراء المسلمین حارسا کان له اجر من خلف، جو شخص محافظین اور مجاہدین اور جو پہرا دینے والے ہوتے ہیں، فرمایا کہ جو جس علاقے کا پہرا دے گا اس علاقے میں جتنی بھی عبادات اور نیکیاں ہوں گی اس کا اجر اس کو ملے گا، پہرے دار کو۔ جو لوگ سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں، ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اس ملک میں جو بھی نیکیاں ہو رہی ہیں ان کو اجر مل رہا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے 6 روزے کا ثواب ہے، چلے کا ثواب ہے، اور 4 مہینے کا اور 4 چلوں کا، تو اس کا بھی بہت بڑا ثواب، بلکہ اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ علامہ ماوردی کو پڑھا کریں، علامہ ماوردی نے اس موضوع پہ بہت کتابیں لکھی ہیں اور بہت زبردست کتابیں لکھی۔ الاحکام السلطانیہ تو آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ علامہ ماوردی نے لکھا ہے اگر امیر جہاد آرمی چیف بنانے کے لیے 2 افراد ہوں خلیفہ کے سامنے، ایک ایسا ہے جو بہت نیک ہے لیکن امور حرب میں بہت زیادہ ماہر نہیں ہے، اور دوسرا فاسق ہے لیکن جنگی امور میں، جہاد کے امور میں، امور حرب میں بہت ماہر ہے، تو فرمایا کہ خلیفہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نیک آدمی کو امیر حرب مقرر کرے، امیر جہاد مقرر کرے، اس لیے کہ جو نیک ہے اس کی نیکی کا فائدہ اس کی ذات کو ہے، اور جو اس کا امور حرب میں جو اس کی مہارت نہیں ہے، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ امت کو ہوگا۔ تو شخصی نقصان کو، شخصی فائدے کو اجتماعی نقصان پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، یہ علامہ ماوردی نے لکھا، اور اس میں انہوں نے بہت ہی کہ ریاست کیسے قائم ہوتی ہے، اہل حل و عقد کس کو کہتے ہیں، اور بیعت کس کو کہتے ہیں، بیعت کی کتنی قسمیں ہیں، بہت زبردست انہوں نے۔ علامہ ماوردی کہتے ہیں الامامۃ موضوعۃ، الامامہ سے مراد سلطنت، ریاست، لخلافت النبوہ، نبوت کی خلافت کے لیے۔ ہماری کتابیں ہیں جو ہمارے ہاں بڑے بڑے اکابر ہیں، فی حراست الدین و سیاست الدنیا، دین کی حفاظت کے لیے اور دنیا کے امور کو چلانے کے لیے، واجب بالاجماع، فرمایا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ واجب۔ بدر بن جماعہ یہ فرماتے ہیں لیس فوق رتبۃ السلطان العادل رتبۃ الا لنبی مرسل و ملک مقرب۔ شیخ ابو طالب مکی انہ یوضع فی میزانہ جمیع اعمال رعیتی، جس علاقے کا وہ حکمران ہے، ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس میں جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے تو ان کے میزان حسنات میں اس کو لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ایک اور حوالہ ہے اجمع المسلمون علی ان الولایات من افضل الطاعات۔